السلام علیکم، میں ہوں بشارت صدیق۔ بڑھتے ہم آج کے اپنے ولاگ کی جانب، اور یہ ایک فکر انگوز ولاگ ہے۔ بات کرتے ہیں تو جب بات کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی کہ یہ کس موضوع پر ولاگ ہونے والا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ انڈیا کا دارالحکومت تاریخی دلی سے جڑا 111 برس پرانا نئی دلی ہے۔ افغانستان کا دارالحکومت صدیوں سے آباد کابل ہے۔ تہران کی اپنی ایک طویل تاریخ ہے، اور پاکستان کا چوتھا ہمسایہ چین جب کیمرس نہیں تھا تب بھی بیجنگ مرکز تھا، اور اب بھی وہی دارالخلافہ ہے۔ مگر پاکستان کو آخر اپنی پیدائش کے 11ویں برس میں ہی ایک نئے دارالحکومت کی کیوں ضرورت پڑ گئی، جبکہ اس کے پاس پہلے سے بنا بنایا کراچی موجود تھا، اور نئے دارالحکومت کے مستقبل کی ضروریات پوری کرنے کے لیے نارتھ ناظم آباد اور گڈاپ کی ٹاؤن پلاننگ بھی ہو چکی تھی۔ تب پاکستان کی معیشت بھی اس قابل نہیں تھی کہ ایک پورے نئے شہر کی دور دراز میل اور لشکر منتقلی کی عیاشی مول لی جا سکے۔ شاید اس لیے جناح صاحب سے اسکندر مرزا تک، کسی گورنر جنرل اور لیاقت علی خان سے آئی چندر ریگر تک، کسی وزیر اعظم کو نئے دارالحکومت کی ہنگامی تعمیر کا خیال تک نہ سوجا۔ یہ اچھوتا خیال آخر ہمارے پہلے طاقتور ایوب خان کو ہی کیوں آیا، اور انہوں نے خود کو ہی یہ کمزور دلیل دے کر اپنے تئیں کیسے فیصلہ کر لیا کہ انتہائی جنوب میں واقع دارالحکومت کراچی چونکہ باقی صوبوں سے دور ہے، چنانچہ علاج یہ ہے کہ اسے انتہائی شمال میں منتقل کر دیا جائے۔ فیلڈ مارشل صاحب نے کیوں نہ سوچا کہ اس فیصلے سے ان کے آبائی صوبہ سرحد اور شمالی وسیع پنجاب کی رسائی تو بڑھ جائے گی، مگر سندھ، بلوچستان اور مشرقی پاکستان کے لوگوں کا کیا ہوگا؟ بلکہ ڈھاکہ سے کراچی کا 2070 کلومیٹر کا فاصلہ شمال میں دارالحکومت منتقل ہونے کے بعد بڑھ کے 3700 کلومیٹر ہو جائے گا، اور بنگالیوں کی نفسیاتی اجنبیت بھی سہ چند ہو جائے گی۔ نئے دارالحکومت کی نصف پنجاب اور پورے صوبہ سرحد سے قربت کے باوجود بھی تلاش روزگار کے لیے عام آدمی کا انتخاب کراچی ہی رہا، کیونکہ اسلام آباد اس کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا، اور راولپنڈی یا پٹوہاری و ہزاری گردنواں میں اتنی گنجائش ہی نہ تھی کہ کراچی کے برابر روزگار پیدا ہو سکتا ہے۔ راولپنڈی کی شناخت بس یہ تھی کہ پہلے یہ برٹش انڈین آرمی کی شمالی کمان کا ہیڈ کوارٹر تھا، اور پاکستان بننے کے بعد یہ بری فوج کا ہیڈ کوارٹر بن گیا۔ ایوب خان کو سیاست سے نہیں، سیاستدانوں سے نفرت تھی۔ عوام ان کے نزدیک محض ایک ہجوم کا نام تھا، لہٰذا ایک آدمی ایک ووٹ کی جمہوری عیاشی سے پہلے انہیں کنٹرولڈ جمہوریت کا جلاب دینا ضروری ہے، اور کوئی بھی عقل کل حکمران بھلا کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ بدتمیز طلباء، بدحال مزدور، منہ پھٹ صحافی، دکاندار اور ملازم آئے دن کنجان کراچی کے ایوان صدر، موجودہ گورنر ہاؤس کے سامنے سینہ کو بھی کرتے ہوئے فلانا فلانا ہائے ہائے کے نعرے لگانے کے لیے منہ اٹھائے جمع ہوتے رہیں، اور پولیس کی لاٹھیاں اور گیس کھاتے رہیں۔ چنانچہ اس آدم بیزاری کا حل یہ نکالا گیا کہ دارالحکومت ہی اٹھا لو، دارالحکومت ہی اٹھا لو۔ یہ ہے ہمارا اصل موضوع کہ دارالحکومت ہی اٹھا لو، تاکہ عام آدمی وہاں تک رسائی سے پہلے اپنی جیب اور ارادہ 10 بار ٹٹولے، اور اگر پھٹے جوتوں سمیت گس بھی آئے تو اس کی آواز شکر پڑیاں اور مرگلا کے درمیان گونجتی رہ جائے، اور اگر کوئی بددماغ سویلین کبھی پاور میں آ جائے تو اس کی سرکوبی کا مسلح تسلی بخش انتظام بھی شہر نو کے نکڑ پر ہی موجود ہو۔ نئے دارالحکومت کو جنم دینے کا فیصلہ جس کچن کابینہ نے کیا، اس نے گویا واضح کر دیا کہ آخری فیصلہ کس کا چلے گا۔ اسلام آباد کی موزوں جگہ بھی ایوب خان کے دست راست جنرل یحییٰ خان نے تلاش کی، اور اس کا نقشہ ایتھنز کے ایک ماہر تعمیرات کانسٹنٹینو ڈوکسیاڈس سے بنوایا۔ ڈوکسیاڈس نے شہر کا نقشہ قدیم ایتھنز سٹی سٹیٹ کی طرز پر بنایا۔ اونچی جگہ پر قصر حکمرانی اور قصر انصاف، آس پاس حکمران طبقے کے محلے، ان کے بعد متوسط طبقہ اور خوشحال کارندے، جی حضوری طبقات، اور پھر عوامی سیکٹرز، اور ارد گرد نیم غلاموں کی بے قاعدہ بستیاں۔ سکون ہی سکون، ہریالی ہی ہریالی، سانس لینے کے لیے کارخانوں کی چمنیوں سے پرے صاف ستھری فضا، اور امن و امان بھی قابو میں۔ ایک ایسی آئیڈیل جگہ جہاں وفاقی یونٹوں پر ہر طرح کے فیصلے نافذ ہو سکے، اور ان یونٹوں کے نمائندے اس راج دہانی میں اجنبیوں کے نفسیات کے ساتھ آئیں اور جائیں۔ سن 1980 تک یہ شہر اسی طرح چلتا رہا، پھر پہلا پتھر جنرل ضیاء کے نافذ کردہ زکاتی نظام کے خلاف ریڈ زون میں اہل تشیع کے دھرنے کی شکل میں گرا۔
اس کے بعد تو نظام کے ستائے ہوں اور مطالباتی جتھوں نے گویا راستہ ڈھونڈ لیا۔ جس کے پاس بھی 500 بندی ہوتے اسلام آباد کا رخ کرتا، جو زیادہ دھمکاتا یا تشدد پر اتراتا اس کی سن لی جاتی، جو شرافت سے پیش آتا اس کی سنی انسنی ہو جاتی، جو نواح سے آن دھمکتا اس سے آدمیوں کی طرح بات چیت ہوتی، جو دور سے پا پیادہ آتا اس کو دھمکا کے یا قانون کے شکنجے میں کس کے طبیعت صاف کر دی جاتی۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ باقی پاکستان کی آبادی بھی جب اسلام آباد بنا تھا تو لگ بھگ 5 کروڑ تھی، آج 25 کروڑ ہے۔ چنانچہ اسلام آباد دی بیوٹیفل اب اسلام آباد دھرنا فل بن چکا ہے۔ اوپر سے شرپسند سوشل میڈیا بھی ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ 63 برس پہلے اگر سب کو برابری سے حصہ مل جاتا تو شاید دارالحکومت جنوب سے اٹھا کے شمال میں لے جانے کی ضرورت بھی نہ ہوتی۔ آج زیادہ گھمبیر حالات ہیں۔ 4 جانب رعایا ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے۔ اب آپ کے پاس گھڑی ہے مگر وقت ریت کے پاس ہے۔ تو پھر کیا سوچا؟ رویہ بدلیے گا یا دارالحکومت دوبارہ بدلیے گا؟ امید کرتا ہوں آج کا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے گا۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور جو میرے سبسکرائبر ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن ملتے ہی ولاگ فوراً دکھا کریں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔